پاکستان میں نئی سیاسی اور آئینی تشکیل کے حوالے سے ایک نیا بحث چھڑ گیا ہے، جس کا مرکز 27ویں آئینی ترمیم کو قرار دیا جا رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ترمیم ملک کے سیاسی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہے، جس میں نیم صدارتی نظام، نئے صوبوں کا قیام اور ریاستی اداروں کی بڑھتی ہوئی گرفت کے آثار نمایاں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پہلے ہی نظام میں گنجائش کم تھی، لیکن اب گھیرا مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان نے گرفتاری کے خدشے کا اظہار کیا ہے، جبکہ علی امین گنڈاپور اور دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی نئے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ 9 مئی کے مقدمات کے لیے نئے سرے سے ٹرائل کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی سے وابستہ ہر شخص کے لیے گرفتاری ایک لکھی ہوئی تقدیر بن چکی ہے۔ دوسری جانب 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بننے والی نئی آئینی بینچ خود اسی ترمیم سے فائدہ اٹھانے والی ہے، اسی لیے اس کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ عدالتی ضوابط کے مطابق اگر کوئی معاملہ خود جج کے متعلق ہو تو اسے اس کیس سے الگ رہنا چاہیے، مگر یہاں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ فیصلہ بھی ابھی باقی ہے کہ آئینی بینچ سپریم کورٹ کا حصہ ہے یا سپریم کورٹ خود آئینی بینچ کے ذیلی ارادے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ پہلے ہی کئی فیصلوں کے باعث متنازع بن چکی ہے۔ بھٹو کیس یا جسٹس منیر کے فیصلے، ان میں سیاسی اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اب 27ویں آئینی ترمیم میں نیم صدارتی طرز حکومت کے نفاذ اور نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے تجاویز تیار کی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جاری نوراکشتی کے باوجود دونوں جماعتیں ایک نئی سیاسی تشکیل پر متفق ہو سکتی ہیں، جس کے تحت آئین کے آرٹیکل 4239 میں تبدیلی کے ذریعے صوبائی اسمبلی کی رضامندی کے بغیر نئے صوبے بنانا ممکن کیا جائے گا۔ شہری سندھ، پاکستان، کراچی، حیدرآباد کو نیا صوبہ قرار دینے کا امکان ہے، جو پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑی پریشانی بن سکتا ہے۔ بندرگاہوں کو وفاقی کنٹرول میں لانے کی تیاریاں بھی جاری ہیں، جس سے سندھ حکومت کے مالی وسائل پر بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ فی الحال پاکستان میں بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کا انتظام بنیادی طور پر صوبوں کے پاس ہے، جبکہ معاشی حدود وفاق کے پاس ہوتی ہیں۔ اب یہ بحث جاری ہے کہ وفاق کو مکمل اختیار دیا جائے کہ وہ کسی بھی علاقے کو صوبہ قرار دے سکے، وہی اختیار جو بھارت میں لوک سبھا کو حاصل ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں بھی سیاسی قوتوں کو دبایا جاتا رہا اور سیاست نے انہیں جگہ نہ دی تو ایسی ہی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جیسی 1971 میں ہوئی تھی، جب سیاسی مذاکرات سے انکار کے نتیجے میں ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق اگر 27ویں آئینی ترمیم حقیقت بن گئی تو اس کے گہرے اثرات پاکستان کے وفاقی ڈھانچے، صوبائی خود مختاری اور جمہوری توازن پر پڑیں گے۔ اور ایسی مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہرا آصف، نمائش سندھ ڈیجیٹل، کراچی۔